حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل پر بہت برے حالات آ گئے۔ جالوت طاغوتی شیطانی قوت کا مالک تھا، بہت جابر حکمران تھا۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے، جو اس وقت نبی تھے، شموئیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان سے عرض کی کہ یا نبی اللہ، آپ ہمارا کوئی بادشاہ بنا دیں۔ تو حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ انہیں کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ ہم تو بادشاہت کے اس کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہمیں مال بھی ملا ہے، ہمیں اور بہت زیادہ نعمتیں ملی ہیں، لیکن وہ تو بڑا غریب مسکین آدمی ہے۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تم پر چن لیا ہے، کیونکہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو دو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ایک علم اور دوسرا صحت مند قوی جثہ جسم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور یہ دونوں اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ بندے کا علم بھی اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ مجاہد جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت والا توانا جسم عطا فرمایا۔ تو لوگ کہنے لگے جی کہ اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ آئے گا، جس کو اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے سروں پر اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ وہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ وہ ایک صندوق ہے، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی، آپ علیہ السلام کی جو استعمال والی چیزیں تھیں، جو آپ کا ترکہ تھا، آپ کا عصا مبارک، آپ کی پکڑی مبارک، اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ تھیں اس میں۔ وہ آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا، ہارون علیہ السلام کی پکڑی مبارک تھی، اور کہا جاتا کہ ہارون علیہ السلام کے جوتے یا موسیٰ علیہ السلام کے جوتے بھی اس میں موجود تھے۔ شان کیا ہے اس تابوت سکینہ کی کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ تو فرشتے جب لے کر آئے، یہ بہت بڑی علامت اور نشانی تھی، اسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ۔ واقعہ بہت لمبا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بگوڑے ہو گئے۔ بہرحال تھوڑی جماعت جو ہیں وہ جالوت شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے۔ جب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اندر تو آج کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے لڑیں، وہ ہتھیار بھی زیادہ رکھتے ہیں، ان کے پاس پاور اور قوت بھی بہت زیادہ ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ والوں نے انہوں نے کہا بڑی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد والی جماعت جو ہیں وہ زیادہ تعداد والی جماعت پر اللہ کے حکم سے فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑے اور جم کر لڑے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کے تھے، پاک پیغمبر، انہوں نے ایسا پتھر مارا جو جالوت کی پیشانی میں جا کر لڑا، تو ظالم جو ہے وہ فی النار ہو گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جس میں جنگ لڑ رہے تھے، اس لشکر کو فتح یابی عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ تابوت سکینہ کے صدقے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرے سپارے کے اینڈ پر یہ تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے، جس کو دیکھ کر دلوں کو سکون ہوتا تھا اور چین آتا تھا کہ اللہ رب العزت ہمارا مددگار ہے۔ تو دوستو، یہ تابوت سکینہ پوچھا جا رہا ہے، اب یہ کہاں ہے؟ اب کوئی نہیں جانتا یہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ یہ بابرکت ہے اور قابل احترام ہے، کن کے ہاں؟ مسلمانوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، اور یہودیوں کے ہاں بھی۔ اب سبھی اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ یہودی اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ یہ کرامت ہوگی حضرت آخر الزماں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اللہ رب العزت آپ پر کشف سے ظاہر فرما دے گا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ آپ تابوت سکینہ کو لے کر آئیں گے اور مسجد اقصی شریف میں لے کر آئیں گے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلے گا
یہودی تو جان دیتے ہیں تابوت سکینہ پر، اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے اس کی زیارت کے لیے۔ جب پتہ چلے گا کہ یہ کرامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ نے دستیاب کیا ہے اس تابوت سکینہ کو پھر سے، تو کثرت سے یہود جو ہیں وہ اس کرامت کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے عیسائی جو ہیں وہ بھی تابوت سکینہ کی زیارت کر کے ان کے دلوں کو تسکین ملے گی، وہ جان لیں گے کہ سچا مذہب اسلام ہی ہے، جس کے دائی اس وقت پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے آخر الزمان خلیفۃ اللہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لہٰذا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بہت زیادہ یہودی اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر داخل ہو جائیں گے، آپ کی کرامت کی وجہ سے اور تابوت سکینہ کی وجہ سے۔